الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے مزاج پر شفقت، رحمت، پیار کا غلبہ ہے۔ صحیح ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اور صحیح ہے کہ اللہ ملک الملوک ہے، اور صحیح ہے کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اور بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالی جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اور اس سب کے ساتھ اللہ کے اوپر شان حاکمیت پر شان محبوبیت کا اور اللہ کی شان رحیمی کا غلبہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے گناہوں کے ساتھ ہم اب تک زندہ نہ ہوتے، اتنی ناشکری کے ساتھ، اتنی غفلت کے ساتھ، اتنی کوتاہیوں کے ساتھ چین، سکون اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اکثر گناہوں کو اور سبھی گناہوں کو اللہ نے چھپا رکھا۔ نہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہوا چلانا بند کیا، نہ سورج کا نکالنا بند کیا، نہ چاند کا نکالنا بند کیا، نہ دن کا آنا جانا، رات کا آنا جانا بند ہوا۔ نہ اللہ نے ہم کو اپنی زمین سے نکالا، نہ اللہ نے ہم کو رسوا کیا۔ نہ اللہ نے ہم کو رکوع، سجدے اور نمازوں کی توفیق چھینی ہم سے۔ یعنی بہت سی دینی اور دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ
برابر دیتا رہا، باوجود اس کے کہ اس کو ہمارے گناہوں کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس پیار کی دلیل ہے جو اس کو اپنے ہر بندے اور بندی سے انسانی ہی کے لیے، ہمارے ہی آپ کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے ہی لیے بنایا، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ یہ اس کی بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی نالائق اولادوں کی طرح جو اپنے ماں باپ کی محبت کو محسوس نہیں کرتی، جب وہ باپ بن جاتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ نالائق اولادیں اپنے ماں باپ کی محبت کو محسوس نہیں کرتی، اسی طرح ہم اپنے اللہ کی محبت کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ پوری دنیا میں جو جس پر نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، رحمت کا سلوک کرتا ہے، وہ اس ایک حصے میں سے کرتا ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں بانٹ دی۔ ایک مرغی اپنے بچے چوزے کو جو کھلاتی ہے، اس کو چھپا کے بچا کے چلتی ہے، ایک بلی اپنے بچوں کو جس طرح ان کی پر نظر رکھتی ہے، ایک ماں، انسان کی بچے کی ماں، ہماری آپ کی ماں اس قدر تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پالتی ہے۔ ہمیں اپنا بچپن تو یاد رہتا نہیں، جب ہم خود باپ بنتے ہیں تب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے پلے ہوں گے، اور ہماری وجہ سے ہماری ماں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ اربوں اور کھربوں مائیں دنیا میں آ چکی ہیں اور اتنی ہی اور آئیں گی۔ یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو جو پیار دیتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے میں سے ہے۔ جو باپ، جو شوہر اپنی بیوی، جو بیوی اپنے شوہر، اور جس کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ سب پوری دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے، شفقت اور پیار ہے، وہ اللہ کی اس 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصے میں سے۔ جب اس ایک حصے میں اتنی طاقت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی اس کے کرشمے ہیں، اتنا اس کی وسعت ہے، تو سوچئے کہ وہ جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، وہ کتنی عظیم رحمت ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک، اور پہلے جانور سے لے کر آخری جانور تک، ہر پرندے، ہر چرندے، ہر جانور، ہر ذی روح، ہر ذی عقل نے جو کوئی بھی پیار اور رحمت کا سلوک کسی کے ساتھ کیا ہے، وہ تو اسے ایک حصے میں سے کیا۔ 99 حصے تو اللہ نے اپنے لیے رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اسے ایک حصہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا
اشارات فرمائے ہیں. اس کا ظہور کس کس طرح ہوتا ہے وہ تو بہت لمبا موضوع ہے. ہزاروں صفحے کی کتاب لکھی جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو موٹی موٹی نشانیاں دنیا میں ہیں ان کو بھی کوئی بیان نہیں کر پائے گا. ایک صورت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کی. ویسے تو ہر صورت میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے, لیکن سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کے بیان کے لیے مخصوص کی. اسی لیے اس میں اپنی رحمت کے نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد بار بار اللہ نے ہم سے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جو اس کی نعمتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں, ان کو بیان کرنے کے بعد ہی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دہرائی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا. جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اسی وقت دنیا میں ہزاروں جانوروں کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے. ہم کیا کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گدھی کا بچہ بنا دے, کسی کتے کا, کسی سور کا بچہ بنا دے. اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے جو بہترین مخلوق ہے اللہ نے ہم کو وہ بنایا. بہت بڑا احسان ہے اللہ. پھر انسانوں میں بھی ہم جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اور لاکھوں بچے پیدا ہوئے تھے کافروں کے گھروں میں. ہم بھی اگر ایسے ہی کسی گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمیں نہ کلمے کا پتہ ہوتا, نہ نماز کا پتہ ہوتا, نہ توحید کا پتہ ہوتا, نہ رسالت کا, نہ آخرت کا, کچھ خبر ہی نہ ہوتی. کتنا بڑا کرم کیا اللہ نے کہ ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کرنا. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے جو اللہ نے, جو اس کی رحمت کا ظہور ہمارے ساتھ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت, متناسب, متوازن, معتدل ایک شکل, صورت اور جسم ہم کو عطا فرمایا. ایک ایک عضو جس جگہ پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی. جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا ہے, کبھی ہم لوگ سوچتے نہیں اس بارے میں, کبھی کبھی ضرور سوچنا چاہیے, ضرور سوچنا چاہیے. کیا چیز دی ہے اللہ نے ہم کو آنکھوں کی شکل, پھر آنکھوں کو کس جگہ فٹ کیا ہے, کان, زبان, دانت, چہرہ, سر کے بال, ہاتھ کے ناخن, پورا بدن, ایک ایک رواں, ایک ایک عضو, ظاہری بھی اور اندر کے جو اعضاء ہیں, کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایک ایک رواں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس کی رحمت اور قدرت کی نشانی ہے. پھر اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ہم کو دین کی سیکھنے کی فکر اور اپنی اصلاح کی فکر کہ ہمارے اندر سچ مچ اسلام کا رنگ آ جائے, اندر اتر جائے دین ہمارے.
تھوڑی سی فکر تو اللہ نے عطا کی. یہی فکر ہے جو ہم کو یہاں پر جمع کیے ہوئے. اور ایسے ہی اللہ کے کروڑوں بندوں بندیوں کو فکریں ہیں. وہ فکر کسی کو کہاں لے جاتی ہے, کسی کو کہاں لے جاتی ہے. اس گئے گزرے خرابی کے دور میں بھی مسلمانوں میں جو جتنی تعداد میں نیک بننے, گناہوں سے بچنے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے, اتنی تعداد میں دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں نظر آتی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. انشاءاللہ یہ کوئی چیز بیکار نہیں جائے. انشاءاللہ ہم ناکام نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہم سے محبت ہے, اللہ اکبر, وہ 100% بغیر کسی غرض کے ہے. دنیا میں کسی سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اولاد کو اپنے ماں باپ سے اگر محبت ہوتی ہے تو غرض ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے, بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے. حد یہ ہے کہ ایک شاگرد کو اپنے استاد کی ضرورت ہے, استاد کو اپنے شاگرد کی ضرورت ہے, ایک مرید کو اپنے شیخ کی ضرورت ہے. اس کی غرض یہ ہے کہ بھئی میری تربیت ہو جائے گی, میں اچھا انسان بن جاؤں گا. اس لیے وہ محبت کرتا ہے اپنے شیخ سے. شیخ اپنے مرید پر محنت کرتا ہے, اس سے اس کو تعلق اور محبت ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ اچھا انسان بن جائے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی. تو ہر محبت دنیا میں کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ غرض دینی ہو یا دنیاوی ہو, بہرحال غرض ہوتی ہے. لیکن ایک اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں اور بندیوں سے, ہم سب سے, اس کے پیچھے کوئی غرض ہے؟ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, جس میں یہ الفاظ اس طرح کے آئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے, انسان سے, کہ کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک. ہر شخص وہ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اور مجھے اے میرے بندے اور بندی جو تجھ سے محبت ہے وہ صرف تیرے لیے, میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا. ہم کیا دے پائیں گے اللہ تعالیٰ؟ جس عظیم رب نے سورج چاند بنایا, زمین و آسمان بنائے, ستارے بنائے, ہوائیں چلائیں, اسے ہم کچھ دے پائیں؟ ہم اس کی 1000 عبادت کر لیں, اس کی عزت میں کیا اضافہ ہو؟ اسے کیا ملے گا ہماری عبادت سے؟ اور اس کی ہم 1000 نافرمانی کریں, اس کی بڑائی میں کیا کمی آ جائے گی؟ وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ تنہا وہ محبت ہے جس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی. چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو بندوں کو, انسان کو بنایا تو اس طرح کہ اس کے اندر نیکیاں کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی. بنایا تو اس طرح. اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے اکثر بندے اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے گناہ کریں گے,
سے گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، شیطان اور نفس یہ ان کو بار بار بہکائیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے بندوں اور بندیوں کی بخشش اور مغفرت کے ہزاروں بہانے بنا دیے، عجیب عجیب انتظامات کیے ہیں کہ ان انتظامات کو اگر اکٹھا پڑھ لو یا سن لو یا جان لو تو دل میں ایک امید تازہ ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ہم بھی انشاءاللہ اس کے سزا اور عذاب سے بچ جائیں۔ ایسے ایسے بہانے بنائے، راستہ چلتے ہوئے تم کسی چیز کو اگر راستے سے ہٹا دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا ہے؟ کون سا مجاہدہ ہے اس میں؟ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ذرا کھسکا دو، اس کو کنارے کر دو، بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی۔ کسی سے ملتے وقت ذرا مسکرا دو، ذرا اچھے کھلے ہوئے چہرے سے کسی کو مل لو، اس سے مغفرت ہو۔ کوئی مجاہدہ ہے؟ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے مجاہدہ ہو جن کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی ہی نہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں میوزیم میں رکھنے کے لائق۔ کبھی مسکرا دیتے ہیں تو ان کی بیویوں کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ آج یہ کہاں سے آئے۔ مغفرت، اتنی سی بات پر مغفرت۔ شوہر کوئی کھانے کی چیز، کوئی لقمہ، کوئی پھل کی قاش، کوئی آئس کریم کا ٹکڑا، اب تو روزہ نہیں ہے نا، نام لے سکتا ہوں، گلاب جامن، وہ اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھ دے تو مغفرت ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ بہانے نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بتاؤ، بہانے نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اس پر مغفرت؟ جہاد پر مغفرت ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، حج سے مغفرت ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، نماز سے مغفرت ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، گلاب جامن کھلانے سے مغفرت ہوتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے، کہ ایمان والی دوسرے ایمان والی سے صرف مسافہ کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں معافی ہو، مغفرت ہو۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ مجھے ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمینی اور آسمانی مخلوقات کو اس کام پر لگا دیا کہ تم میرے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو۔ مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں، اللہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے دعا کرتی رہتی۔ چونٹیاں اپنے بلوں میں تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی، پرندے اڑتے ہوئے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ اللہ اکبر! اور مغفرت مانگتے ہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ کون کون ہمارے لیے دعا کرنا ہے، اور ان بے زبان بے گناہ مخلوقات کی دعا ضرور قبول ہو۔ عجیب قانون بنایا اللہ نے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ فوراً لکھ لو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فوراً لکھوا دیا۔ آپ نے کہا الحمدللہ، وہ لکھ دیا گیا فوراً۔ لیکن کوئی چھوٹا یا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو دن میں اگر کرتا ہے تو جانتے ہو حکم کیا ہوتا ہے فرشتوں کو
کہ ابھی لکھنا مت، شام تک انتظار کرو، شاید میرا بندہ معافی مانگے۔ اللہ اکبر، ابھی لکھنا مت، ابھی انتظار کرو، شاید شام تک میرا بندہ۔ شام کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ نہ ابھی لکھنا مت، ابھی اعمال نامے میں لکھنا مت، انتظار کرو، شاید رات میں صبح ہونے تک میرا بندہ معافی مانگ لے گا، میں معاف کر دوں گا۔ یعنی فرشتوں کو بھی اس بات کا پورا احساس دلا دیا گیا کہ دیکھو میری اصل منشا معاف کرنا ہے، اس لیے جلدی مت لکھنا، انتظار کرنا۔ فرمایا اگر یہ بارش ہوا کرے اور بارش اترتے ہوئے جو دعا مانگو گے میں قبول کروں۔ بارش کے اترنے میں ہمارا کیا مجاہدہ ہے؟ ہمارے کتنے پیسے لگے؟ کچھ بھی نہیں، ہم ہی کو راحت پہنچتی ہے بارش سے، لیکن وہ بھی ایک بہانہ ہے کہ رحمت پانی کی شکل میں اتر رہی ہے تو بس اس وقت تم فائدہ اٹھا لو، مانگ لو مجھ سے معافی، میں معاف کر دوں۔ عجیب بات فرمایا کوئی اگر سفر میں نکلے تو سفر میں نکلنے کے وقت سے لے کر واپسی تک مسافر کی ہر دعا قبول ہو۔ اور یہ بھی سنو، سفر یہ ضروری نہیں ہے کہ دینی سفر ہو۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی اپنی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، جائز تفریح کے لیے بچوں کو لے جا کر گھمانے کہیں لے جا رہا ہے، اس سفر میں بھی ہر دعا قبول۔ اچھی اللہ، یہ بہانے نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے بہانا چاہتے ہیں، قیمت نہیں چاہتے۔ قیمت اگر مانگ لیتے تو ایک نہ بچ پاتا، کون قیمت ادا کر پائے؟ قیمت کون ادا کر پائے؟ اور ایک بات کہہ دی کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں میں اسے اکثر ضرور قبول کرتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے، صرف ماں باپ کو دیکھ کر چہرے پہ بشاشت، مسکراہٹ، اس پر اللہ معاف کر دیتا، مغفرت فرما دیتا۔ کیا عجیب بات ہے۔ واقعی قدم قدم پر صرف اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے میری شان کے مطابق مجھے قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اور چونکہ وہ ہم کو ہر قیمت پر معاف ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے وہ صرف بہانہ چاہتے ہیں۔ بہانے انہوں نے ہزاروں قرار دے دیے۔ فرمایا کوئی دوست اپنے دوست کے لیے جو دعا مانگے گا میں اس کو ضرور قبول کروں۔ عجیب بات ہے۔ شوہر کے سفر کے درمیان بیوی گھر کے نظام کو سلیقے سے چلائے گی، گھر کے سارے سامان کی پوری حفاظت کرے گی اور شوہر کی مرضی کے مطابق گھر کو اس کی غیر موجودگی میں بھی چلائے گی۔ صرف اسی عمل پر بیوی کی مغفرت کا اللہ کا پکا وعدہ۔ صرف وضو کرنے سے انسان کے پورے بدن کے گناہ معاف ہو جاتے۔ نماز کبھی شروع بھی نہیں کی، صرف وضو سے مغفرت۔
وضو کے بعد کی پڑھنے والی دعا سے مغفرت، پھر وضو کے الگ الگ اعضاء دھوتے وقت جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، چہرہ دھوتے وقت آپ کا معمول تھا اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ دعا جو پڑھے گا اس کی مغفرت۔ ہاتھ دھوتے وقت آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا جو پڑھے گا اس کی مغفرت۔ وضو پورا کرنے کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا اس کی مغفرت۔ کھانا کھاتے وقت جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا اس بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے سے اس کی مغفرت۔ کھانا کھانے کے درمیان اور اس کے بعد جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف۔ اگر انسان بیمار پڑتا ہے زندگی میں، بیماری آتی رہتی ہے، تو بیمار جو پڑا یا کوئی پریشانی اس کو آئی، کوئی شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑ گیا، کسی طرح کی پریشانی آ گئی، تو اس پریشانی کے درمیان شکایت کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہ نکالے تو اس بیماری یا پریشانی کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہیں۔ بیمار کو دیکھنے کے لیے جو جاتا ہے ملنے کے لیے، اس جانے والے کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس بیمار کے بھی گناہ معاف ہیں۔ یہ بہانے نہیں ہے تو کیا ہے؟ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی گویا ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، ہم سے کچھ بہانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ ایک بار توبہ کر لینے کے بعد دوبارہ گناہ کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا اچھا چلو 3 بار کر دوں گا 4تھی بار نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا 10 بار کر دوں گا 11ویں بار نہیں کروں گا۔ دل کا حال اللہ جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا تو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی تو بات الگ ہے، وہ تو بہرحال خطرے میں ہے۔ لیکن جب ہر بار سچے پکی توبہ کرتا ہے، روتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے، پھر بھول ہو جاتی ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر ہو جاتی ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، میں تجھے معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا، کبھی نہیں تھکوں گا۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پورا مہینہ صرف اسی لیے ہے کہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ مغفرت کا بہانہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ سحری میں معاف کروا لو، دن میں معاف کروا لو، افطار کے وقت میں دعا کر لو، کسی روزے دار کو افطار کرا دو، تراویح مغفرت کا سبب، روزہ مغفرت کا سبب، اعتکاف مغفرت کا سبب، شب قدر مغفرت کا سبب، آخری رات مغفرت کا سبب، عید کی نماز مغفرت کا سبب، صدقۃ الفطر مغفرت کا سبب۔ گھیر گھیر کے اللہ تعالیٰ ایسا لانا چاہتے ہیں کہ میں اگر 200 اسباب بناؤں گا تو 10-15 تو کوئی نہ کوئی اختیار کر ہی لے گا، گرے پڑی حالت میں بھی۔ یعنی امید، کیسی امید جاگتی ہے، آج کی رات امید کی رات ہے، آج کی رات امید کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ 2-3 واقعے سن لو، اس کے بعد
اللہ ہم کو سچے دل سے توبہ کرنے اور دعا کرنے کی توفیق مل جائے. اللہ کرے. اللہ آج کی رات ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. آج کی رات ہم میں سے کسی کو محروم. اللہ ہم آپ کی محتاج. حضرت ذنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی اپنی زندگی کا ایک عجیب آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بار کہیں جا رہے تھے پیدل. ایک دریا پڑتا تھا, اس کے کنارے کنارے چل رہے تھے. اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک بڑا اچھا بڑا بچھو, بڑا زہریلا بچھو بڑی تیز تیز چال سے وہ جا رہا ہے, چل رہا ہے. تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ اگر کہیں یہ کسی کو کاٹنے ڈسنے لگے گا تو میں اس کو ماروں گا. لیکن انہوں نے دیکھا ایک عجیب ماجرا کہ دریا کے کنارے ایک کچھوا تھا. جیسے وہ اس بچھو کا انتظار کر رہا ہو, اور یہ بچھو جب وہاں تک پہنچا تو یہ اچک کے اس کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور کچھوا دریا کو پار کرنے لگا. تو ان حضرت ذنون مصری کو بہت عجیب لگا کہ یہ ہے کیا ماجرا. وہ اللہ والے تھے, ان کا ذہن منتقل ہوا کہ بھئی یہ کچھ ہے اس کے پیچھے. تو وہ جلدی سے انہوں نے دریا میں اترے, کشتی پکڑی اور چلنے لگے. پار کیا انہوں نے, اسی طرف جا رہے تھے جدھر کچھوا چل رہا. اترے, کچھوے کو اترتے ہوئے دیکھا, وہ بھی رک گیا کنارے. اچک کے یہ بچھو یہ خشکی پر اترا اور تیزی کے ساتھ ایک طرف کو جانے لگا. تو حضرت ذنون مصری بھی اس کی طرف تیزی سے بھاگے. وہ سمجھ رہے تھے یہ ہے کچھ خاص بات. جس طرف یہ بچھو پہنچا وہاں ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا تھا. بس یہ حضرت ذنون مصری ڈرے کہ شاید یہ بچھو کہیں اس کو ڈس نہ لے. تو بالکل اپنی ہاتھ میں لاٹھی مضبوطی سے پکڑ لی کہ اگر یہ بچھو اس آدمی کی طرف آگے بڑھا جو سو رہا تھا تو میں اس کو ماروں گا. لیکن وہ اس آدمی کی طرف نہیں بڑھا, وہ چپ چاپ انتظار کرتا رہا. اتنے میں سرسراہٹ ہوئی گھاس میں, تو حضرت ذنون مصری کی نظر پڑی کہ کوبرا سانپ جو بہت زہریلا ہوتا ہے وہ تیزی سے لپکتے ہوا آ رہا تھا اس نوجوان کی طرف. اس سے پہلے کہ وہ سانپ ادھر آتا وہ بچھو اس کے اوپر جا کے بیٹھا اور اس نے بری طرح اس سانپ کو ڈسا کہ وہ وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اس کے بعد وہ بچھو واپس آیا. حضرت ذنون مصری یہ سمجھے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, کوئی صاحب کرامات بندہ ہے یہ, کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کہاں سے بچھو بھیجا, اس سانپ سے اس کی حفاظت کے لیے. تو میں انتظار کروں, یہ جب جان جائے گا تو پھر میں اس سے ملاقات کروں گا, دعا کی درخواست کروں گا, اس سے دعا کرواؤں گا, اس بزرگ سے, اس ولی سے, تو میری مغفرت ہو جائے گی. اب جو قریب پہنچے اور جو کچھ محسوس ہوا تو جھک کر انہوں نے جو سونگا تو اس نوجوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. اب یہ بالکل حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے.
کیا ماجرا کیا ہے اللہ، کیا ماجرا؟ ایک شرابی نوجوان، اور اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ نے کہاں سے اپنی مخلوقات کو بھیج دیا، کیا کیا؟ اسی سوچ میں غرق تھے اور بہت حیران و پریشان تھے کہ اتنے میں اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ گیا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کیسے ہیں یہاں کے؟ تو انہوں نے پورا ماجرا بتایا کہ بھئی میں تو کہیں اور جا رہا تھا، ایک بچھو کو دیکھا، اس طرح وہ ایک کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو کر آیا، مجھے بھی کہیں اور جانا تھا، میں بھی اسی وجہ سے آیا کہ یہ کدھر آ رہا ہے۔ پھر یہ چلتا چلتا تمہارے پاس آیا، میں سمجھا یہ تمہیں کاٹ لے گا تو میں لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے تم کو تو کچھ ہوا بھی نہیں۔ ایک سانپ آ رہا تھا، دیکھو وہ پڑا ہے مرا ہوا، اس کو اس نے ڈس لیا اور واپس چلا گیا۔ تو میں تو بھائی اسی شخص میں پڑا ہوں کہ کون تم اللہ والے ہو، اللہ کے واسطے اپنا راز فاش کر دو، میرے لیے دعا کر دو، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تم جاگ جاؤ تو میں تم سے کچھ بات کروں۔ تو اس نوجوان کی چیخ نکلی، اس نے کہا اللہ والا، میں تو ایک انتہائی فاسق فاجر شرابی انسان، ایک گنہگار شرابی انسان، بہت گنہگار انسان۔ تب حضرت ذوالنون مصری کچھ حیرت زدہ ہو گئے، سوچنے لگے، سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی یا ایک اونگ آ گئی۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کیا آواز سنائی پڑی کہ ذوالنون تم ابھی تک میری رحمت کو نہیں سمجھے، تم ابھی تک میری شان رحیم کو نہیں سمجھے، تم کو اس پر تعجب ہو رہا ہے اور مجھے تمہاری تعجب پر تعجب ہو رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میری رحمت صرف نیک بندوں بندیوں کے لیے؟ ذوالنون اپنے اس غلط فہمی سے توبہ کرو، ورنہ جو کچھ تم کو اب تک دیا ہے سب واپس ہو جائے گا۔ اس غلط فہمی سے توبہ کرو کہ میری رحمت کچھ مخصوص بندوں اور بندیوں کے لیے خاص ہے، تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھے، تم پہچانے نہیں مجھے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی تربیت ایک طرف اور اس نوجوان کو دیکھ کر اللہ نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ ایک طرف، اب زندگی بھر کے لیے کبھی میرے دل میں یہ وہم نہیں آ سکتا کہ اللہ تو صرف اپنے ولیوں کی باتیں سنتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ کریم رب تو ہر ایک کا رب ہے۔ ادھر وہ اس سوچ میں رو رہے تھے، ادھر اس نوجوان کے اوپر رقت طاری ہوئی، اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دیجیے، آج پتہ چلا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اس کے باوجود میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ آج تو آپ نے دیکھ لیا تو مجھے پتہ لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب تک بچپن سے اب تک کتنی مرتبہ مجھے ہلاکت سے میرے رب نے بچایا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت اور محبت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے رشتے، جو اس کو رشتہ ہے ہمارا، جو اس کا ہم سے رشتہ ہے، اس رشتے کا تھوڑا سا خیال کر لینے کی توفیق، تھوڑا سا خیال، تھوڑا سا لحاظ ہم کو ہو جائے اس کے رشتے کا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بغداد کے ایک اور نوجوان کا قصہ سنو، سچا واقعہ۔ بہت مالدار تھا اس کا باپ اور عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن ابھی بیٹا جوان ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا۔ اب مفت میں دولت جب مل جاتی ہے تو اکثر انسان بھٹک جاتا ہے،
یہی حال اس جوان بیٹے کا ہوا کہ مفت میں جوانی کا دولت، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت مل گئی، لگا عیاشی کرنے، شراب، شباب، کباب، سبھی کچھ۔ ماں بہت نیک تھی، بیوہ ماں بیچاری بہت سمجھاتی تھی بیٹے کو، بیٹا یہ مت کرو، بیٹا یہ مت کرو، بیٹا یہ مت کرو، بیٹا گناہ گاری کی زندگی چھوڑ دو، کیونکہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بیٹا توبہ کر لو، نہیں سنتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ماں جایا کرتی تھی، ان سے دعا کے لیے کہا، بیٹے پر کوئی اثر نہیں، بہت زیادہ شراب اور بہت زیادہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، صحت خراب، اور اتنا بیمار پڑا کہ علاج کرنے والوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھئی اب تو بس لا علاج ہو چکا مرض، اب یہ بچے گا نہیں، چند دن کی بات ہے۔ ماں نے بیچاری بیٹے کو بہت سمجھایا کہ بیٹا اب تو تم اس حالت میں پہنچ گئے، پتہ نہیں اب کئی دن کے مہمان ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر۔ جب بیٹے کے بالکل ہی آخری دن آ گئے تو بیٹے نے کہا، ماں مجھے تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا، میں نے زندگی میں کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ٹھہرو، تم نے توبہ کا ارادہ کر لیا، میں بھی جاتی ہوں حضرت حسن بصری، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں اور تم کو توبہ کرا دیں، تم تو جانے کے حال میں نہیں ہو۔ وہ بیچاری گئی، حضرت حسن بصری سے درخواست کی کہ حضرت میرا بیٹا اس حالت میں ہے، بار بار آپ سے اس کے لیے دعا کرائی، اب وہ آنے کے حال میں بھی نہیں ہے، لیکن تیار ہو گیا ہے توبہ کرنے کے لیے، آپ چلے چلیے اللہ واسطے اس کو توبہ کرا دیجئے، شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میں تو نہیں چل سکتا اس وقت، یہ میرے آرام کا وقت ہے، نہیں یہ میرے درس کا وقت ہے، میں اس وقت تو نہیں جا پاؤں۔ واپس ماں مایوس واپس آ گئی، بیٹے کی آخری سانسیں شروع ہو گئی تھیں، دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا کہ ماں آئے، حضرت حسن بصری آئے تو میں توبہ کروں۔ ماں آئی تو پوچھا بچے نے کہ کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو زندگی بھر میں تجھ سے کہتی رہی، تو گیا نہیں، آج یہ تیری اسی ناقدری کی سزا ہے کہ انہوں نے بھی آنے سے منع کر دیا۔ بس بیٹے کی چیخ نکلی اور بیٹے نے کہا، اللہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتا لیکن میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ توبہ قبول کرنے کے لیے حضرت حسن بصری کے محتاج نہیں۔ اللہ میں نے زندگی بھر تک گناہوں میں گزاری ہے، میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہی پکار لگاتے لگاتے اس کا انتقال ہو۔ ماں بیچاری روتی رہی تھوڑی دیر بیٹھ کر، اس کے بعد چادر سے اس کا بدن ڈھانکا، چادر اڑائی، محلے والوں سے کہا کہ بھئی میرا بیٹا انتقال کر گیا، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، آپ لوگ کچھ کرو، اس کو لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کرو بہن، ہم لوگ سب کر لیں گے، آپ پردے میں ہو جاؤ، ہم اس کو لے جاتے۔ وہ لے جا کے تیاری میں لگ گئے۔ ماں کو پھر ایک مرتبہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے سوچا کہ ایک بار پھر میں حضرت حسن بصری کے پاس جاؤں،
پھر سے اس نے چادر اوڑھی، برقع اوڑھا اور حضرت حسن بصری کے پاس پہنچ گئی. کہا حضرت اس بچے کا تو انتقال ہو گیا، اب اس وقت آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ اتنی مہربانی کر دیجئے کہ چل کے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا. حضرت حسن بصری ذرا اس وقت جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کسی اور سے پڑھوا. ماں بیچاری روتی ہوئی واپس آ گئی. کیا کرتی؟ ادھر محلے والے سب تیار تھے. ماں سے آ کر کہا کہ اجازت ہو تو ہم لوگ جنازہ کی نماز شروع کر دیں. ماں نے کہا ہاں شروع کر دیں. ابھی یہ ماں نے یہ کہا ہی تھا کہ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی. ماں پھر پہنچی دروازے پر. کون صاحب ہیں؟ تو باہر سے جواب آیا میں حسن ہوں. کہاں ہے بیٹے کا؟ میں جنازے میں شریک ہونے آیا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. حضرت آپ آ گئے؟ حضرت آپ آ گئے؟ میں ابھی اطلاع کراتی ہوں کہ آپ کوئی اور نماز نہ پڑھایا. تو بہن سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں. تم کو واپس تو کر دیا میں نے، میرے قیلولے کا وقت تھا، میں ذرا دیر کے لیے آرام کرنے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے اللہ کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ مجھے بڑے غصے میں مخاطب کر کے ڈانٹ کہہ رہے تھے حسن، او حسن. میں نے کہا لبیک یا ربی. اللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمائیے. حسن جلدی جاؤ اور اس ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، ورنہ جو کچھ تم کو اب تک زندگی میں ملا ہے سب چھین لوں. اللہ اکبر. ولی کی نماز جنازہ. انہوں نے آ کر ماں سے کہا کہ ماں بہن اپنے بیٹے کی نماز جنازہ مجھ سے پڑھوا لو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ اکبر. رحمت اللہ کی کہ جس نے زندگی پوری گناہوں میں گزاری، آخر وقت میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ولی. اللہ آج ایسی ہی توبہ ہمیں نصیب فرما دے، ایسی توبہ نصیب فرما دے. وہب بن منبہ گزرے ہیں صحابی صاحب. انہوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے. بنو اسرائیل کی قوم کا پچھلی کتابوں میں بیان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کوئی نوجوان تھا، بہت بگڑا ہوا، بار بار گناہ کرتا تھا، بدنامی ہوتی تھی. بالآخر گاؤں کے لوگوں نے ایک مرتبہ عاجز آ کر اس نوجوان کو گاؤں سے نکال دیا کہ اب تم کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ. تم روز گناہ کرتے ہو، ہمارے ماحول خراب ہو رہا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، خبردار گاؤں میں داخل مت ہونا، اکیلے جیو اور اکیلے مرو، بس یہ سے نکلو. شرع مجبور ہو گیا، چلا گیا، اپنا چادر کپڑے وپڑے لے کر چلا گیا. گاؤں کے باہر کہیں جا کر جنگل میں پڑ گیا. اب ماں یاد آتی، باپ یاد آتے، بھائی بہن یاد آتے، گاؤں یاد آتا، کوئی نہیں، پرسان حال، نہ کھانا نہ پینا. بستر سے لگ گیا اور سمجھ گیا کہ اب مجھے مر ہی جانا چاہیے. میں کیا، میری زندگی بھی کیا زندگی، اتنا ذلیل ہو چکا ہوں کہ اب کیا کروں گا میں جی کر. مرنے ہی کے ارادے سے چند دن اس نے گزارنے لگا، یہاں تک کہ اسی حال میں اس کا انتقال کے وقت میں اس نے اپنے اللہ کو جس طرح پکارا، وہ پوری دعا کتابوں میں لکھی ہے. اس نے کہا اللہ اللہ، او اللہ، میں بہت گنہگار ہوں اور خوب سزا بھگت چکا. گھر سے نکال دیا گیا، ہفتوں مہینوں سال ہو گئے، کوئی میرے پاس نہیں ہے، اکیلا ہوں جنگل میں پڑا ہوا. ادھر دیکھتا ہوں کوئی نہیں، ادھر دیکھتا ہوں کوئی نہیں، سامنے دیکھتا ہوں کوئی نہیں، پیچھے دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے. اب اللہ یہاں تو زندگی ایسی گزر گئی، اب میں مر رہا ہوں، مہربانی کر کے اللہ، مہربانی ہوگی اللہ، آپ سنا بہت مہربان ہیں، بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں سوا گناہوں کے. اللہ یہ جو میں نے سزا بھگت لی اور یہ جو میں اس طرح پردیس میں مر رہا ہوں،
اللہ بس اسی پر رحم کر کے میری مغفرت کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ ادھر یہ دعا مانگ رہا تھا وہ، ادھر جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر تھے۔ موسیٰ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آیا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا میرے رب نے حکم بھیجا؟ کہا کہ جنگل میں ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ جلدی سے جا کر اس ولی کی نماز جنازہ پڑھو، اور علاقہ پورے بستی میں شہر میں یہ اعلان کر دو کہ جو جتنا چاہے بڑے سے بڑا گنہگار ہو اس ولی کی نماز جنازے میں شریک ہو جائے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، اسی نماز جنازے میں چلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب طرف شور کرا دیا کہ اللہ کا پیغام ہے، کسی ولی کا انتقال ہوا ہے، چلو سب لوگ۔ اب پوری قوم وہاں پہنچ گئی، وہاں پہنچی، اس کو دیکھتے ہیں کفن اٹھا کے تو چیخ نکلتی ہے کہ حضرت یہ موسیٰ، یہ تو وہی لڑکا ہے، وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، یہ آپ نے ہم کو کیا فرمایا کہ ولی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کی طرف سے مجھے جو پیغام آیا میں نے پہنچا دیا، میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہوں۔ تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ کیا ماجرا ہے اللہ؟ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہیں جس کو نکالا گیا تھا، وہی بندہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے، موسیٰ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ولی ہے۔ اس کو ولایت کیسے ملی یہ سوچو، یہ سنو۔ اس نے آخر میں جن الفاظ کے ذریعے دعا کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ میں اپنی ذلت اور رسوائی کا رونا روتا ہوں، اور یہ ذلت اور رسوائی میرے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، میں تنہائی کی موت مر رہا ہوں، اللہ اس سزا ہی کو میرے لیے کافی کر دیجئے اور اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے۔ بتاؤ موسیٰ، اس در سے اس نے اکیلے میں مجھ کو یاد کیا جہاں اس کے پاس اس کے غم کو بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، کیا میرے لیے یہ جائز تھا کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا؟ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو ولایت کا وہ مقام حاصل ہو جائے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ ایسا رحیم و کریم ہے وہ رب جس کے دربار میں آج ہم اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور کیا خوش نصیبی ہے، نیک شگون لینے کا موقع ہے۔ کیا آج جمعے کی رات بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، اور ختم قرآن کا موقع بھی ہے۔ ایک ہی موقع کافی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، صرف جمعے کی رات ہونا بھی کافی، پھر نور علی نور ختم قرآن، اور پھر اس کے بعد رمضان کی 27ویں طاق رات۔ اللہ تعالیٰ سے اسی موقع کا واسطہ دے کر ہم مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی دعا نصیب فرما دے، حقیقی دعا نصیب فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری ہی حمد
ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا.
अल्लाह के अस्माए हुस्ना के वास्ते से दुआ मांगेंगे। उसका तरीक़ा ये होगा कि एक एक अल्लाह ताला का नाम लेकर हम कहेंगे या रहमान या अल्लाह, तो आप उसके ये सुनकर कहेंगे या अल्लाह। फिर मैं कहूँगा या रहीम हो या अल्लाह, तो आप फिर कहेंगे या अल्लाह। हर नाम पर आप कहेंगे या अल्लाह। और ये बात याद रखिए कि जब बच्चा अपनी अम्मी से कोई चीज़ मांगता है तो यही कहता है अम्मी 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 अम्मी। उसको ये परवाह नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। आज की रात हम इस तरह मांगें कि हमें इस बात की कोई परवाह न हो कि कोई क्या कहेगा। हम दीवानों की तरह आज अपने अल्लाह से मांग लें। अल्लाह हमारी सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या मलिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या मुमिन या अल्लाह, या मुमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या अज़ीज़ या अल्लाह, या अज़ीज़ या अल्लाह, या जब्बार या अल्लाह, या मुतकब्बिर या अल्लाह, या खालिक या अल्लाह, या बारिउ या अल्लाह, या मुसव्विर या अल्लाह, या गफ्फार या अल्लाह, या गफ्फार या अल्लाह, या गफ्फार या अल्लाह, या क़ह्हार या अल्लाह, या क़ह्हार या अल्लाह, या वहाब या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, या फ़त्ताह या अल्लाह, या फ़त्ताह या अल्लाह, या फ़त्ताह या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, या क़ाबिद या अल्लाह, या बासित या अल्लाह, या ख़ाफ़िद या अल्लाह, या राफ़िअ या अल्लाह, या राफ़िअ या अल्लाह, या मुइज़्ज़ या अल्लाह, या मुइज़्ज़ या अल्लाह, या मुइज़्ज़ या अल्लाह, या मुज़िल्ल या अल्लाह, या समीअ या अल्लाह, या बसीर या अल्लाह, या हकम या अल्लाह, या अदल या अल्लाह, या लतीफ़ या अल्लाह, या लतीफ़ या अल्लाह, या लतीफ़ या अल्लाह, या खबीर या अल्लाह, या खबीर या अल्लाह, या हलीम या अल्लाह, या अज़ीम या अल्लाह, या अज़ीम या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह, या गफूर या अल्लाह, या शकूर या अल्लाह, या जलील या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या रकीब या अल्लाह, या मुजीब या अल्लाह, या मुजीब या अल्लाह, या वासिअ या अल्लाह, या हकीम या अल्लाह, या वदूद या अल्लाह, या मजीद या अल्लाह, या बाइस या अल्लाह, या शहीद या अल्लाह, या हक़ या अल्लाह,
یا وکیل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا متین یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا حمید یا اللہ، یا محصی یا اللہ، یا مبدئ یا اللہ، یا معید یا اللہ، یا محیی یا اللہ، یا ممیت یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا واجد یا اللہ، یا ماجد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا مقدم یا اللہ، یا مؤخر یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا والی یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا بر یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا عفو یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا جامع یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا ضار یا اللہ، یا نافع یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا بدیع یا اللہ، یا باقی یا اللہ، یا وارث یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا صبور یا اللہ، 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 معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ہم بہت خطا کار اور مجرم ہیں، مگر آپ بہت بڑے رحیم ہیں۔ اللہ آپ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، کوئی بھی بہانہ قبول کر لیجئے، کوئی بھی بہانہ پسند کر لیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کو معاف کر دیجئے، ہماری بیویوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے بچوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری بہوؤں اور ہمارے دامادوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کے اولادوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں، اللہ بھتیجوں بھانجوں، اللہ بھتیجیوں بھانجیوں، اللہ سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ آج کی رات ہمارا شب قدر بنا دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے، اللہ جس رات میں آپ معاف کر دیں وہی رات ہمارے لیے عید کی رات ہو جائے گی۔
اللہ آج ہم آپ کے ٹوٹے پھوٹے کمزور بندے، خطا کار بندے اور گنہگار بندے، سیاہکار بندے، مجرم بندے، جاہل بندے، فقیر بندے، غافل بندے، اللہ بھکاری بندے بندیاں، اللہ دامن پھیلائے حاضر ہیں۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اللہ بھر دیجئے، اللہ آپ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ آج ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم نے اچھے مقامات پر بھی گناہ کر ڈالے، اللہ ہم نے نمازوں میں بھی گناہوں کے خیالات سے پیچھا نہیں چھوٹا۔ اللہ ہم دوسروں کی نظر میں نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نماز کے درمیان گندے گندے باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کے درمیان زنا کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ تو آپ کی ستاری ہے، ورنہ ٹھیک نماز کے درمیان فرشتوں کا زوردار تھپڑ پڑتا اور وہیں ہمارے منہ سے خون نکلنے لگتا اور وہیں ہم مر کر جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے کہ کسی اچھی مجلس میں آتے۔ اللہ جب آپ نے اتنی مہربانی کر دی تو اپنی نعمت کو مکمل کر دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، عافیت کے ساتھ ہمیں پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے دل کو، نگاہوں کو پاک صاف کر دیجئے، ہمارے دل بدل دیجئے۔ اللہ ہمارے مزاج بدل دیجئے، ہماری صفات بدل دیجئے، ہمارا کردار بدل دیجئے، ہمارے جذبات بدل دیجئے، ہماری عادتیں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کے بندے بہت دن سے پڑے ہیں، اللہ آپ کے بعض بندے تو اللہ مہینوں سے پڑے ہیں اور بعض بندے کچھ اور پہلے آئے۔ اور اللہ آپ کے بہت سے بندے تو سالوں سے اپنے گھر نہیں گئے۔ اللہ یہ طالب علم ہے، اللہ یہ طالب علم ہے، اور آپ نے کے نبی نے فرمایا جو علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، وہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اس مسجد میں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، حفاظ قرآن بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ قرآن کے سنانے والے ہمارے عزیزوں کے ایک ایک لفظ کو قبول فرما، ایک ایک حرف کو قبول فرما۔ اللہ جنہوں نے اللہ جہاں کہیں بھی قرآن سنایا، اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ یہاں سنانے والوں کو اور دنیا میں کہیں بھی سنانے والوں کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ قرآن کے انوار سے ان کے سینوں کو بھر دیجئے۔ اللہ قرآن کے علوم سے ان کو اللہ آراستہ فرما دیجئے۔ اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ نیک نامی کا سبب بنائیے۔ اللہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ ہم نے دنیا میں ایسے فقیر بھی دیکھے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں، وہ بیچارے یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ کچھ خیرات دے دو، کوٹھی والوں سلامت رہو، وہ خالی پیالہ پھیلا دیتے ہیں اور اوں کرنے لگتے ہیں تو لوگوں کو اور رحم آ جاتا ہے کہ یہ تو بیچارہ گونگا بہرا بھی ہے، اس کو تو بہت زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ آپ کی قسم ہم اس گونگے بہرے فقیر کی طرح ہیں۔ اللہ ہم اس گونگے بہرے فقیر کی طرح، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ 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 آپ سخی ہیں، آپ کریم ہیں، ہم نے آج آپ کے نام لے کر آپ کو پکارا ہے۔ اللہ اپنے ناموں کی لاج رکھ لیجئے، اپنے ناموں کی لاج رکھ لیجئے، اپنے ناموں کی لاج رکھ لیجئے، اپنے ناموں کی خیرات دے دیجئے، خیرات دے دیجئے، رمضان کی خیرات دے دیجئے، جمعے کی خیرات دے دیجئے، ختم قرآن کی خیرات دے دیجئے، اللہ جمعے کی رات کی خیرات دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ جنت دے دیجئے، اللہ مغفرت دے دیجئے، اللہ ایمان دے دیجئے، اللہ اخلاص دے دیجئے،
اللہ تقوی دے دیجئے، تقوی تقوی تقوی، اللہ تقوی تقوی تقوی، اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ شرمندہ گنہگار بندے اور بندیاں بہت پسند ہیں۔ اللہ اس مجلس میں بھی اگر کوئی شرمندہ گنہگار بندہ بیٹھا ہو، اللہ اس کی آمین کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ آپ کی بندیوں میں سے کوئی ہو جس سے گناہ ہو گئے ہوں، اللہ آپ کی بندیاں خطوط لکھ کر رازداری کے ساتھ بتاتی ہیں کہ ان سے کیا گناہ ہو گئے، آپ کے بندے بتاتے ہیں۔ اللہ جو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا، یہ آپ کے بندے اصلاح کی نیت سے اپنے سارے راز فاش کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کے رازوں کو ہمیشہ چھپائے رکھیے، یہاں بھی اور روز محشر بھی اللہ ہر جگہ چھپائے رکھیے۔ اور اللہ جن کو دنیا گنہگار سمجھتی تھی ان کی مغفرت کر کے آپ دنیا کو حیران کر دیجیے گا، آپ دنیا کو حیران کر دیجیے گا۔ اللہ اس شرابی نوجوان کو اللہ کو آپ نے اپنا ولی بنا دیا، اللہ اپنا ولی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے نماز جنازہ پڑھاؤ، حسن بصری کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ 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 آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، ہم آپ کو نہیں پہچانے، ہم آپ کو نہیں پہچانے۔ اللہ آپ کے بہت سے بندے اپنی پریشانیاں لے کر ہمارے بڑوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں یا ہم چھوٹوں کے پاس آتے ہیں، کوئی پریشان ہے روزی روٹی سے، کوئی شیاطین کے حملوں سے پریشان ہے، کوئی سحر اور سفلی اور آسیب اور جن سے پریشان ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے مولا ہم سب کی اور ہمارے سب متعلقین کی تمام پریشانیوں کو ابھی دور فرما دیجیے، اللہ دور کر دیجیے، اللہ دور کر دیجیے۔ اللہ آیت الکرسی کا واسطہ، اللہ آپ کی کلام پاک کا واسطہ، اللہ سورہ ملک کا واسطہ، سورہ واقعہ کا واسطہ، سورہ رحمان کا واسطہ، اللہ سورہ بقرہ کا واسطہ، سورہ آل عمران کا واسطہ، اے اللہ 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 تمام بندوں اور بندیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ایمان والوں کی خاص طور پر، ایمان والیوں کی خاص طور پر ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ آج کی رات ایک بار ہمیں اللہ اپنی محبت سے دیکھ لیجئے، شفقت اور پیار کی نظر ڈال دیجئے، اللہ دیکھ لیجئے۔ اللہ بڑے بڑے نیکوں کے مجمع کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ گنہگاروں کے مجمع کو بھی تو دیکھ لیجئے، اللہ گنہگاروں کے رب بھی تو آپ ہی ہیں۔ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف نیکوں کے رب ہوں اور گنہگاروں کے رب نہ ہوں، اللہ آپ سب کے رب، سب کے رب، آپ ہمارے بھی ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ پوری دنیا میں ہر جگہ امت مسلمہ پر بے حد مظالم ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ نہ بوڑھا محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ جوان، نہ عورتیں، نہ مرد، نہ کوئی محفوظ ہے۔ اللہ سینکڑوں اور ہزاروں کا قتل عام ہو رہا ہے، اللہ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ طائف کے میدان میں آپ کے محبوب پر جب پتھر چلے تھے اور جب آپ بری طرح چوٹ کھا کے گر پڑے تھے بے ہوش ہو کر، اللہ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی تھی، آج ہم اسی دعا کے واسطے سے امت پر رحمت کی نظر ڈالنے کی آپ سے اپیل کرتے ہیں، اسی دعا کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے طائف کی دعا کا واسطہ، اللہ آپ کے محبوب کے زخمی پیروں کا واسطہ، اللہ ان کے قدموں سے نکلے ہوئے خون کے قطروں کا واسطہ، اللہ اس کرب اور ضرب کا واسطہ جو آپ کے بدن پر لگی، اور اس چوٹ کا واسطہ جو آپ کے حساس دل پر لگی۔ احد پہاڑ میں آپ کے سر پر چوٹ آئی، ماتھے میں چوٹ آئی، چہرے پہ چوٹ آئی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ ان لمحوں کا واسطہ،
اس امت کو عافیت نصیب فرما دیجئے، اس پوری امت کو معاف فرما دیجئے اللہ، اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، اللہ پوری امت کے ماں کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو ہدایت دے دیجئے، پوری امت کی عافیت کے ساتھ اصلاح کر دیجئے، اللہ پوری امت کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لیجئے، اللہ بے رحم لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیجئے، اللہ بے رحم لوگوں کو، بے خوف لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کیجئے، اللہ امت مسلمہ کو شجاعت نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، آپسی محبت نصیب فرما، عدل و انصاف نصیب فرما، ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، سلیقہ سکھا دیجئے اللہ، سلیقہ سکھا دیجئے اللہ، سلیقہ سکھا دیجئے اللہ، اے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کے پاسبانوں کو اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسجد اقصی کو اللہ جلدی سے جلدی پاک صاف کرا دیجئے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت آپ کے جو جیالے بندے کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین صلہ پوری امت کی طرف سے عطا فرما، ان کو مزید بہادری نصیب فرما، جنازے بھی جنازے روز نکل رہے ہیں اللہ، روز 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 روز، مگر وہ قوم ہے اللہ، وہ مجاہدین، وہ بہادر لوگ اللہ، وہ مسجد اقصی کو صہیونیوں اور صلیبیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اللہ، ان کو مزید استقامت نصیب فرما، ان کی کوششوں کو کامیاب فرما اللہ، یہ فتنوں کا دور ہے، بہت بڑے بڑے فتنوں کا دور ہے، دجال کی آمد قریب لگتی ہے اللہ، یاجوج ماجوج کا خروج و ظہور قریب لگتا ہے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ایمان کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ناراض نہ ہوئیے اللہ، ناراض نہ ہوئیے اللہ، ناراض نہ ہوئیے اللہ، ہمیں موت تب دیجیے گا جب آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا اللہ، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا پھر ہم کو موت دیجیے گا اللہ 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 اے اللہ اے اللہ اللہ، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا اللہ، ہمیں نہیں آتا نہیں آتا اللہ، آپ کی قسم ہمیں نہیں آتا اللہ اللہ، جیل میں قیدی بند تھے، ایک دن اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت بیمار تھے، صحت یاب ہو گئے، اب انہوں نے خوشی میں اعلان کیا ہے جیل کے جتنے بھی قیدی آج بادشاہ سلامت کے دربار میں آ جائیں گے اور آ کر اپنے اقبال جرم کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، بادشاہ سلامت سب کو رہا کر دیں گے۔ قیدیوں میں ہلچل مچ گئی، سب جیل کے افسروں کی خوشامد کرنے لگے، ہم کو بھی لے چلیے، ہم کو بھی لے چلیے۔ اور ایک پھانسی کی سزا پائے ہوا کالی کوٹری میں قیدی بند تھا، پیروں میں بیڑی پڑی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں۔ اس قیدی نے افسر سے کہا مجھ کو بھی لے چلیے اور میری بیڑی بھی نہ نکالیے، میری ہتھکڑی بھی نہ کھولیے، میں تو ایسے ہی گھسٹتے ہوئے جاؤں گا۔ افسر کو رحم آ گیا، اس نے کہا چلو، وہ ایسے ہی گھسٹتا ہوا گیا، کتنے میل چلا، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ کے دربار خاص میں جا کر بادشاہ کے تخت کے سامنے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں مجرم ہوں، مجھے سزا صحیح سنائی گئی، مگر ایک درخواست ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، بادشاہ سلامت مجھے رہا کر دیجئے، اب میں کبھی جرم نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو رحم آ گیا، اس نے حکم دیا فوراً اس کی بیڑیاں کھولو، ہتھکڑیاں کھولو، اس کو کپڑے دو، اس کو سامان دو، اس کے گھر پہ پہنچاؤ۔ اللہ اللہ، آج آپ کے محبوب کی امت کو یہ پیغام ملا کہ 27ویں رات میں آپ کا دربار لگتا ہے۔ اللہ، ہم اپنی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آ گئے ہیں، ہم ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں،
ہم اقرار کرتے ہیں اللہ، پوری امت کی طرف سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، اس قیدی کی طرح ہم اقبال جرم کرتے ہیں، مگر آپ سے رحم کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں اس قید سے رہا کر دیجئے، اللہ رہا کر دیجئے، مان جائیے، اللہ حکم دے دیجئے، اللہ حکم دے دیجئے، اللہ حکم دے دیجئے، اللہ حکم دے دیجئے۔ کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور کون آپ کو روکے گا ٹھوکے گا؟ اللہ، جو شیاطین ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا ہم سے گناہ کروا رہے ہیں، اللہ ان شیطانوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دیجئے، ہمیں آزاد کر دیجئے، اللہ دور کر دیجئے، ہمیں نجات دلوا دیجئے، اللہ نجات دلوا دیجئے، مرض سے، عرض سے، سحر سے، آفیب سے، سفلی سے، نظر بد سے، کالے کرتوس سے، اللہ دشمنوں کی سازشوں سے، اپنے گناہوں کی نحوستوں سے، ان سب چیزوں سے اللہ ہمیں آزاد کر دیجئے، ہمیں پاک صاف کر دیجئے، ہمیں محفوظ کر دیجئے، ہماری یادداشت مضبوط کر دیجئے، ہمارے حوصلے بلند کر دیجئے، ہم کو مضبوط صحت نصیب فرما، ہمیں مضبوط صحت نصیب فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، عزت نصیب فرما، اللہ عزت نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، کبھی بھی زندگی میں ہمیں بے سہارا مت چھوڑیے، کبھی بھی زندگی میں ہمیں بے سہارا مت چھوڑیے۔ یا سند اللہ سند اللہ، اللہ اللہ ہمارا دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اکلوتا سہارا ہے، یہ بھی چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں گود میں اٹھا لیجئے، ہماری انگلی تھام لیجئے، ہم اندھے ہیں ہمیں دکھا دیجئے، ہم بہرے ہیں ہمیں حق کی آواز سنا دیجئے، اللہ ہم لولے لنگڑے ہیں ہمیں خیر کے راستوں پر چلا دیجئے، اللہ ہم اپاہج ہیں ہمیں متحرک بنا دیجئے، ہم بزدل ہو گئے ہیں ہمیں بہادر بنا دیجئے، اللہ ہمیں بہادر بنا دیجئے، اللہ امت میں مضبوط اتحاد قائم کر دیجئے، تمام جماعتوں اور قائدین اور اکابر کو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ امت کے مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، جو کوششیں اس ملک میں مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کی یا پورے عالم میں کہیں پر بھی مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کی اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کی ہو رہی ہیں، اللہ ان کوششوں کو کامیاب فرما، ان کوششوں کو مضبوطی کے ساتھ ان کی جڑوں کو زمین میں جما دیجئے۔ اللہ ہم کو قرآن کا علم عطا فرما، حدیث کا علم عطا فرما، فقہ کا علم عطا فرما، اصول فقہ کا علم عطا فرما، علم کلام کا علم عطا فرما، سیرت و تاریخ کا علم عطا فرما۔ اللہ ہم کو اچھی تحریر و تقریر نصیب فرما، فصاحت نصیب فرما، بلاغت نصیب فرما، اللہ فصاحت و بلاغت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں تو صرف آپ کو دکھانے کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ 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 ہمارے اندر خرابیاں بہت ہیں، اپنے کرم سے ان خرابیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ ہمارے بہت سے مہمانوں کی واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ یہاں جس طرح آئے تھے اسی طرح ہم واپس نہیں جانا چاہتے، اللہ جانے سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کے دھبے دور کر دیجئے، ہماری خرابیوں سے ہم کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ ہم جائیں گھر تو اللہ راستے ہی میں اللہ یہاں خانقاہ سے نکلتے ہی اللہ شیطان ڈاکو جو کچھ بھی ہم نے یہاں کمایا وہ لوٹ لینے کی کوشش کرے گا، اللہ اس ڈاکو کے ڈاکے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہم گھر اس حال میں پہنچیں کہ ہمارے تمام ماں باپ، بیوی، بچے سب خیریت سے ہوں، خوش ہوں، اور ہم ان کو مل کر خوش ہوں، وہ ہم سے مل کر خوش ہوں۔ اللہ ہمارے والدین کی آنکھوں کی ہم کو ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو بنا دیجئے۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا،
صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے گا، عزت کے ساتھ رکھیے گا، گناہوں سے بچاتے ہوئے رکھیے گا، اور جب موت کا وقت آئے مولا آسان موت دے کر، اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اور اللہ بغیر حساب و کتاب کے مغفرت کر کے جنت بھیج دیجیے گا۔ اللہ ڈرتے ڈرتے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنے رسول والی جنت میں جگہ دے دیجیے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے یہ دعا مانگتے ہوئے، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ بدبختو تم کو یہ دعا مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ تم نے اپنا کالا کالا چہرہ بھی آئینے میں دیکھا ہے؟ تم میرے محبوب کے ساتھ والی جنت مانگ رہے ہو؟ تمہاری یہ اوقات؟ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، بے شک ہماری اوقات نہیں ہے، مگر آج ہم نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کیا آپ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ اس کے لیے بھی کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجیے۔ اللہ آپ نے دنیا میں ہم کو ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اور ہم نے سنا ہے کہ قیامت میں آپ بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ نے ہم کو اس دن اندھا کھڑا کر دیا اللہ، تو ہم اس دن بھی تو آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچا لیجئے، اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچا لیجئے۔ کتنا جی چاہتا ہے ان زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا، اللہ اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے والضحیٰ کہا، اللہ ان کا دیدار نصیب فرما، ان کے پاک اور خوبصورت اور مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو، عثمان و علی کو، اللہ تمام صحابہ کو، اللہ حسن اور حسین کو۔ اللہ ہماری گھروں کی مستورات ملنا چاہتی ہیں کہ وہ جا کر مصافحہ کریں، حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کو سلام کرے، ساری ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیں۔ اللہ ہم مردوں اور عورتوں کا نصیب اچھا کر دیجئے۔ اللہ اس دعا پر آپ کے بندے اور بندیاں جہاں جہاں بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے متعلقین کو قبول فرما، ان کے زندہ اور میت رشتہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے رب کریم، اللہ ہمارے والدین کے احسانات بہت عظیم ہیں۔ اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق نہیں پہچانا، ہمیں معاف فرما۔ اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کی سائے کو سلامت رکھ، طویل مدت تک سلامت رکھ، اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، گھروں میں پیار محبت کا ماحول قائم فرما، خوشیوں کا ماحول قائم فرما، الفت و محبت کا ماحول قائم فرما۔ اے رب کریم، غریبوں کا بھلا کر دیجئے۔ اللہ آپ کے کروڑوں غریب بندے اور بندیاں ہیں، اللہ جن کو ایک وقت دو وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اللہ اپنے غریب بندوں اور بندیوں کا بھلا کر دیجئے، اور ہمیں اپنے غریب بندوں اور بندیوں کی خدمت کی توفیق دے دیجئے۔ ایک منظم اجتماعی نظام کے ساتھ اللہ ہم خدمت خلق کا کام کر سکیں، اللہ اس کی توفیق دے دیجئے، اس کے لیے افراد دے دیجئے، اللہ اس کے لیے وسائل دے دیجئے۔ اللہ یہاں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں جتنی خامیاں اور کمیاں ہیں اللہ ان کو دور کر دیجئے، ان کو دور کر دیجئے۔ ہر کام کو اعلیٰ معیار کے مطابق کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کو ہر کارکن کو قبول فرما، ہر کام کو ہر کارکن کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ایک بچہ گندگی کر دیتا ہے، نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ماں سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اللہ اس کو کریم پاؤڈر لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے،
کپڑے بدلتی ہے. اللہ اللہ. یہ ماں اس لیے کرتی ہے یہ سب کہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو اس بچے کو کوئی نہیں چھوئے گا, وہ بچہ گندا پڑا رہے گا. اللہ ہم بھی تو گناہوں میں لت پت پڑے ہیں. اللہ بدبو آ رہی ہوگی. اللہ اللہ آپ ماں سے زیادہ شفیق ہیں, آپ آ جائیے. اللہ ہمیں اٹھا لیجئے, ہمیں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے, ہمیں توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے, ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اللہ ہمیں علم اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے. اللہ اخلاص اور تقوی کا کاجل لگا دیجئے. اللہ ہمیں سجا دیجئے. اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے. اللہ گمنام کی جگہ پر گمنام سے بندے اور گمنام کی بندیاں آپ کے حضور میں اللہ ایسے وقت میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں جب بادشاہوں کے محلوں کے دروازے بند ہو گئے. اللہ لیکن آپ کا دروازہ کھلا ہے, اور وہ بھی آج تو آپ بہت قریب پہنچ گئے ہوں گے, اور آپ جبریل امین کو اور اللہ فرشتوں کی ہجوم اور فوج کے ساتھ آپ نے بھیجا ہوگا. اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے. اللہ ہماری روحیں اللہ ان کی توجہ چاہتی ہیں, ان کی توجہ چاہتی ہیں. اللہ ان کی نظر پڑ جائے, محبت بھری نظر پڑ جائے, محبت بھری نظر پڑ جائے تو ہماری روحانیت ٹھیک ہو جائے گی, ہمارا باطن ٹھیک ہو جائے گا, ہمارا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, آج تو جی چاہتا ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اللہ مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اللہ 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 اللہ. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی, آج ہم ان ساری دعاؤں کی میں اپنا حصہ مانگتے ہیں. ہمارا بھی حصہ لگا دیجئے, ہمارا بھی حصہ لگا دیجئے. ان کی مقبول دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دیجئے. اللہ رمضان مبارک کی ان راتوں میں آپ کے لاکھوں خوش نصیب بندے حرمین شریفین میں موجود ہیں, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دیجئے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں ان کو بھی شریک کر لیجئے. اے رب کریم, جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اپنے گھروں کے ماحولوں میں جا کر بھی ہمیں اعمال اور معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اللہ اللہ بد نظری سے بچا, خیانت سے بچا, تکبر سے بچا, شہوت کی لائن کے تمام گناہوں سے بچا. اللہ ہم اپنے پیروں پر کڑھاڑی مارتے ہیں, ہم ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. اللہ ہم کو سمجھداری نصیب فرما, اپنے اوپر قابو نصیب فرما, احتیاط کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ایک درخواست اور ہے, ایک درخواست, ایک گزارش اور ہے. اللہ مان جائیے گا ہم سب کی طرف سے, ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے گا. اللہ ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.